دنیا میں انسانی ہاتھوں سے بنائے گئے کئی پروجیکٹس ایسے ہیں جو اس ملک کی پہچان ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی عقل کو بھی حیران کر دیتے ہیں، جیسے آسمانوں کو چھوتا برج خلیفہ، سینکڑوں سال پرانا تاج محل، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ، ملیشیا میں بنا ٹوئن ٹاور اور چائنا میں بنا ورلڈ فائنینشل سینٹر آج انجینئرنگ کی زندہ مثالیں ہیں۔ یہ سب پروجیکٹس مکمل کامیابی کے ساتھ بنائے گئے اور آج پوری دنیا میں ان کے چرچے ہی چرچے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ انجینئرز ہر بار بالکل پرفیکٹ پروجیکٹ بنا سکیں، کیونکہ کہیں ان کا سامنا قدرت سے ہو جاتا ہے اور کہیں چھوٹی سی مسٹیک سالوں کی محنت اور پیسوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ آج ہم 5 ایسے بڑے پروجیکٹس آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جو چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے بالکل بیکار پڑے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی لسٹ۔ لوٹس ریور سائڈ کمپلیکس۔ ہماری آج کی لسٹ میں نمبر 5 پر لوٹس ریور سائڈ کمپلیکس آتی ہے، جو چائنا کی سٹی شنگھائی میں بننے والا ایک پروجیکٹ تھا، جو بعد میں ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ 2007 میں شنگھائی میں 11 بلڈنگ اپارٹمنٹ کمپلیکس بنانے کی تیاری شروع کی گئی، یعنی ٹوٹل 11 بلڈنگ سیم ایک جیسی بنانی تھی۔ ہر ایک اپارٹمنٹ پر $30 لاکھ کی کاسٹ آنی تھی۔ کام زور و شوروں سے شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ 11 بلڈنگ کمپلیکس مکمل ہو چکا تھا۔ 27 جون 2009 صبح کے ٹھیک 5 بجے ان 11 بلاکس میں سے ایک پورا اپارٹمنٹ گر گیا۔ شنگھائی ڈیلی کے مطابق فوری انویسٹیگیشن میں حادثے کی وجہ اپارٹمنٹ کی بیسمنٹ میں گراج بنانے کے لیے کھدائی بتائی گئی ہے۔ اصل میں یہ اپارٹمنٹ بالکل دریا کے کنارے بنایا گیا تھا۔ کیونکہ یہ ایک کمپلیکس اپارٹمنٹ تھا اس لیے اسے دریا کے پاس بنایا گیا تھا۔ جیسا کہ دریا کے ارد گرد والی زمین نمی کی وجہ سے کافی نرم ہوتی ہے، وہاں کسی بھی بلڈنگ کو کھڑا کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ خیر یہ 11 بلڈنگ تو دریا کے کنارے بن چکی تھی، لیکن آخر میں انجینئرز نے غلطی یہ کی کہ 7 نمبر والے بلاک کی بیسمنٹ میں گراج بنانے کے لیے کھدائی شروع کر دی۔ ابھی کچھ کھدائی ہی کی تھی کہ دریا کا پانی بلڈنگ کی بیسمنٹ میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کیچڑ بنتی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے انجینئرز کی سالوں کی محنت زمین میں مل گئی۔ نمبر 4 سڈنی اوپیرا ہاؤس۔ سڈنی اوپیرا ہاؤس آسٹریلیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والا پوائنٹ ہے، لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اسے آرکیٹیکچر کمیونٹی اور آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے ایک ناکام پروجیکٹ سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، 1959 میں اسے بناتے وقت 4 سال کا وقت اور $7 ملین کا ایسٹیمیٹ لگایا گیا تھا، لیکن آخر میں جب یہ پروجیکٹ مکمل ہوا تو یہ اوپیرا ہاؤس پورے $102 ملین کھا چکا تھا، جو اپنی اصل کوسٹ سے تقریباً 14 گنا زیادہ تھا۔ صرف یہی ایک وجہ نہیں تھی، بلکہ جہاں یہ پروجیکٹ 4 سالوں میں مکمل ہونا تھا وہیں یہ اوپیرا ہاؤس 14 سال میں مکمل ہوا تھا۔ نمبر 3 دا واکی ٹاکی۔ ہماری لسٹ میں نمبر 3 پر دا واکی ٹاکی بلڈنگ آتی ہے، جو اصل میں ایک اسکائی اسکریپر ہے۔ لندن میں بنا یہ اسکائی اسکریپر دیکھنے میں تو بالکل عالیشان ہے، جس میں ٹوٹل 34 فلورز ہیں۔ لندن سٹی کی اس سب سے اونچی بلڈنگ کو بنانے کے لیے $200 ملین خرچ کیے گئے ہیں۔ کنسٹرکشن مکمل ہونے کے بعد جب اس بلڈنگ پر گلاس لگانے کی باری آئی تب انجینئرز نے نوٹ کیا کہ دوپہر کے وقت سورج کی روشنی 3 سے 4 گھنٹے اس بلڈنگ پر پڑتی ہے، جس کی وجہ سے اس پر لگے گلاس واپس سورج کی روشنی کو زمین پر ریفلیکٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ارد گرد کا ٹیمپریچر مزید بڑھ جاتا تھا۔ شدید روشنی ریفلیکٹ ہونے کی وجہ سے روڈ پر کھڑی کاروں کی سیٹس تک پگھلنے کے واقعات ہوئے تھے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس بلڈنگ کا جھکا ہوا حصہ جو روشنی ریفلیکٹ کرتا تھا، اس پر سن سکرین لگائی گئی۔ سن سکرین لگانے سے ریفلیکشن کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اس غلطی کو ٹھیک کرنے میں تقریباً $10 ملین مزید لگ گئے۔ اس کے بعد سے اس بلڈنگ کو واکی سکورچی کا نام دیا گیا۔ نمبر 2 دی اون سینٹر۔ نمبر 2 پر ہماری لسٹ میں شکاگو میں بنائی گئی دی اون سینٹر آتی ہے۔ $120 ملین لگا کر 1970 میں بنائی گئی یہ بلڈنگ ہے تو بہت ہی عالیشان، جس میں 83 فلورز کے ساتھ ساتھ ہر وہ سہولت ہے جو آج دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگز میں پائی جاتی ہے۔ مگر ایک چھوٹی سی غلطی نے اس بلڈنگ کی کاسٹ میں $80 ملین کا اضافہ کر دیا۔ جہاں یہ بلڈنگ $120 ملین میں مکمل ہونی تھی، وہیں انجینئرز کی بھول کی وجہ سے اس بلڈنگ پر $80 ملین کا اور خرچہ کرنا پڑا۔ اصل میں اس بلڈنگ پر ایک خاص قسم کا ماربل لگایا گیا تھا جو اسپیشل اٹلی سے امپورٹ کیا گیا تھا۔ یہ ماربل دیکھنے میں کافی خوبصورت اور بہت نایاب قسم کا تھا، لیکن یہ ماربل بہت باریک تھا جسے لگاتے وقت کافی مشکل آئی تھی۔ ماربل لگنے کے کچھ ہی عرصے بعد ماربل کے ٹکڑے ٹوٹ کر نیچے گرنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے 1990 میں اس بلڈنگ پر دوبارہ سے دوسرا ماربل لگایا گیا۔ یہ تھی تو ایک معمولی سی غلطی، مگر اس غلطی کا انجینئرز کو $80 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ نمبر 1
तकोमा नैरोज ब्रिज। अब नंबर 1 पर तकोमा नैरोज ब्रिज आता है। 1940 में यूएसए की स्टेट वाशिंगटन में बनाया गया ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, जो उस वक्त का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज था, जिसमें सबसे पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज को शामिल किया गया था, जिस पर उस वक्त $6 मिलियन का खर्चा आया था। अगर आज के दौर में इस ब्रिज की कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये लगभग $1 बिलियन के बराबर बनते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये ब्रिज सिर्फ 4 माह 7 दिन तक ही चल सका। बनने के बाद ये ब्रिज तेज़ हवाओं के प्रेशर से झूलता रहता था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंजीनियर्स की इस गलती की वजह से इस ब्रिज को ओपन करने के कुछ ही दिन बाद बंद कर दिया था। बनने के ठीक 127 दिनों के बाद ये ब्रिज तेज हवाओं के प्रेशर से दरिया में गिर गया। लेकिन खुशकिस्मती से इस ब्रिज के गिरने से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर सालों की मेहनत और $6 मिलियन दरिया में बह गए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो का टॉपिक कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।